انڈیا میں ایرانی اور اماراتی وزرائے خارجہ کا آمنا سامنا ہوا ہے، اور جب آمنا سامنا ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہوا کہ سخت جملے ادا کیے گئے دوسرے کے بارے میں، تبادلہ ہوا ہے سخت جملوں کا اور ایک دوسرے کو سنائی گئی ہیں، الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ سب ہم آپ کو آج کے اس ولاگ میں، مختصر سے ولاگ میں بتاتے ہیں۔ یہ آمنا سامنا ایک بین الاقوامی تعاون کے فورم برکس کے اجلاس میں ہوا۔ اب برکس کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ برکس دنیا کی 5 ابھرتی ہوئی دنیا کی 5 بڑی معیشتوں میں شامل ہے، اور اس میں برازیل ہے، چین ہے، روس ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے۔ اب اس کی رکنیت میں 2 برس قبل یعنی 2024 میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ صورتحال اب سامنے آئی ہے۔ روس کے شہر کازان میں 2024 میں جو برکس اجلاس، سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں اس کی رکنیت میں توسیع کی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے اب اس میں نئے اراکین شامل کیے گئے۔ نئے ارکان میں جو ہیں مصر، ایتھوپیا، ایران اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ انڈونیشیا بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب جب ایران اور متحدہ عرب امارات کا مقابلہ ہوا ہے اس برکس اجلاس میں، تو کیسے ہوا ہے؟ انڈیا میں 2 روزہ یہ برکس اجلاس، سربراہی وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس ہے یہ برکس کا۔ تو پہلا دن تو بظاہر یہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی نظر ہو گیا۔ اس کی وجہ تو یہی تھی کہ اجلاس ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی، اور متحدہ عرب امارات اس حوالے سے ایک ایران کے ساتھ اس کی ایک چپکلش جاری ہے، حملے ہوئے ایک دوسرے پہ۔ تو پہلے تو انڈین وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں بشمول ابنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جو ہوتا ہے سمندری آمد و رفت کی ضرورت پر زور دیا کہ ذمہ داری ہے سب کی ہے۔ تو یہ ظاہر پر سفارتکاری کی لینگویج ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ پر یا متحدہ عرب امارات پر خاصے برہم نظر آئے۔ یہ سب کچھ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے ابھی کچھ نہیں آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اجلاس میں کیا کہا؟ ایران اور متحدہ عرب امارات جب 2024 سے برکس کے رکن ہیں، تو یہ تیسرا اجلاس تھا ان کا جس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں متحدہ عرب امارات پہ ظاہری بات ہے اور سعودی عرب کو نشانہ بنایا تھا، میزائل حملے کی طرح ڈرون بھیجے تھے۔ اس کے بعد سے کشیدہ ہیں دونوں ممالک کے تعلقات۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی بات کی جائے تو بہت سخت کشیدہ تعلقات ایران کے ساتھ۔ تو برکس کے اجلاس میں یہ صورتحال جمعرات کو دیکھنے کی ملی۔ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس کا افتتاح کیا اس اجلاس کا، اور برکس ممالک کے اجلاس کے اس افتتاحی اجلاس میں افتتاحی خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب بین الاقوامی تعلقات میں نمایاں اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، سفارتی لینگویج استعمال کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاص طور پر ابھرتی ہوئی جو معیشتیں ہیں اور ترقی پذیر جو ممالک ہیں، ان کی جانب سے جو یہ توقع بڑھ رہی ہے، ان کی جانب سے یہ توقع بڑھ رہی ہے کہ برکس تعمیری اور استحکام پیدا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے متحدہ عرب امارات کو نشانے پر لینا ہی تھا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ایران کے خلاف فوجی حملوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام ایک بار پھر عائد کیا، پہلے بھی عائد کرتے رہے ہیں، اور کہا کہ اسے اسرائیل کے ساتھ اپنے اتحاد پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سفارتی لینگویج اس طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ دیکھیں اس معاملے کو، کہ اس اجلاس میں ہونے والی تقریروں کی جو ابھی تک تفصیلات ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ باقاعدہ طور پر یا باضابطہ طور پر سرکاری طور پر سامنے نہیں لائی گئیں، نہ انڈیا کی جانب سے ابھی تک سامنے آیا ہے، لیکن ایران کے سرکاری میڈیا اپنے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے بیانات کو کوٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے دے رہا ہے، اس کی تفصیلات شیئر کر رہا ہے۔ وام کو ہم نے دیکھا ہے جو متحدہ امارات کی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، اس نے ابھی تک، خبر رساں ایجنسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہہ رہا ہے کہ جمعرات کو نئی دہلی میں جو برکس کا وزرائے خارجہ اجلاس ہوا ہے، اس دوران عباس اراغچی جو ہیں ایرانی وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات میرے ملک کے خلاف جارحیت میں براہ راست شامل تھا۔ یہ عباس اراغچی کا بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی سرزمین کو متحدہ عرب امارات نے ہمارے خلاف یعنی توپ خانے اور دیگر ساز و سامان کے لیے مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا، یعنی اپنا ملک ایران، متحدہ عرب امارات نے ایران کا یہ الزام ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کیا۔ عباس اراغچی نے مزید یہ بھی کہا کہ اتحاد کی خاطر میں نے اپنے برکس یعنی اس بیان میں متحدہ امارات کا نام نہیں لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات میرے ملک کے خلاف جارحیت میں براہ راست ملوث رہا ہے یا ملوث تھا۔ ابھی جو جنگ ہوئی ریسنٹلی، جو ابھی کچھ اس میں جنگ بندی ہے، جب حملے شروع ہوئے تو انہوں نے
مذمت کا بیان تک جاری نہیں کیا. یہ عباس عراقچی کہہ رہے ہیں اور واقعی سے ایسا ہوا تھا. ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے یہ بیان اماراتی نمائندے کی تقریر یا تبصرے کے جواب میں دیا ہے. تاہم ظاہری بات ہے ایرانی سرکاری میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ اماراتی نمائندے نے کیا کہا تھا, یعنی امارات کے وزرائے خارجہ یا ان کے وفد کے نمائندے نے اس برکس اجلاس میں کیا تبصرہ کیا تھا, کیا کہا تھا. انہوں نے 2020 میں معمول پر آنے والے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات پر بھی تنقید کی اور یہ کہا ہے, تنقید کرتے ہوئے عباس عراقچی نے, کہ اسرائیل کے ساتھ, یعنی امارات کو کہا کہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ اتحاد نے آپ کو تحفظ فراہم نہیں کیا, یعنی آپ پھر بھی بچ نہیں سکے. لہٰذا ایران کے حوالے سے جو آپ کی پالیسی ہے, یعنی یو اے ای کی پالیسی ہے, یو اے ای کے نمائندوں کو وزیر خارجہ کو کہا کہ اس پر آپ نظر ثانی کریں, اس کو ریویو کریں. اور عباس عراقچی نے یہ کہا کہ اب نائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے, یہ پہلے بھی کہتے رہے, تاہم صرف ان جہازوں کے لیے جو ایرانی حکام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ اس وقت دنیا کا ایک بڑا ایشو ہے. اب برکس اجلاس میں شرکت کے لیے عباس عراقچی کی انڈیا آمد کے چند گھنٹے بعد ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہ یہ ہوا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا تھا, اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں, انہوں نے فروری کے آخر میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکی حملوں کے دوران یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا. اس بیان کا کوئی 8-10 گھنٹے بڑی گونج رہی, اور جس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی کہ انڈیا اس نے انکار کر دیا, انہوں نے تردید کی. اب انڈین وزیر اعظم جو ہیں وہ جمعے کو متحدہ عرب امارات کے دورے پر جا رہے ہیں. اب یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ اسرائیل نے پہلے کہا, لیکن امارات نے اس بیان کی تردید کی تھی. اب انڈین وزیر اعظم امارات جا رہے ہیں. انڈیا, اسرائیل, ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اب یہ ایک معاملہ اس طرح پھنس گیا ہے کہ اب انڈیا کو سفارتی محاذ پر ایک عجیب سے صورتحال کا سامنا ہے, اور ایرانی میڈیا نے اس بات پہ شبہات ظاہر کیے ہیں کہ آیا انڈیا میں برکس وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شریک ممالک کے جو اختلافات ہیں ان کے آپس میں اس کے باعث کوئی حتمی اعلامیہ بھی جاری کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں. یعنی مطلب یہ کہ برکس جو 5 ممالک جب تک تھا تو ٹھیک تھا, اب جب جن ممالک کے آپس میں کنفلکٹ ہیں تو اختلافات تو سامنے آنے ہیں. ایران اور متحدہ عرب امارات کو جب اس میں شامل کیا ہے, مصر کو شامل کیا ہے, انڈونیشیا کو شامل کیا ہے, تو ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی سے منسوب ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی موجودگی کے باعث مسائل اور رابطوں میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں. یعنی مطلب کہ اب اس اجلاس کے اعلامیے کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے کب آتا ہے. بدھ کے روز صومالیہ سے متحدہ عرب امارات کا ایک جو انڈین پرچم بردار جہاز تھا, بحری جہاز جو گزر رہا تھا, اس کو عمانی پانیوں میں نشانہ بنائی تھی, اس کو آگ لگ گئی اور وہ ڈوب گیا ہے, اور اس پر جو عملے کے 14 ارکان سوار تھے ان کو عمان کے کوسٹ گارڈز نے بچا لیا ہے. اب اس پہ انڈیا نے تو ظاہری بات ہے وہ کرنا ہی تھا, لیکن متحدہ عرب امارات نے سخت وہ جاری کیا ہے, بیان جاری کیا ہے, اور اس کی تفصیل تو ابھی تک نہیں آئی پوری, لیکن برطانوی میرین رسک مینجمنٹ گروپ کے وین گارڈز کے مطابق یہ دھماکہ جو ہے غالباً ڈرون یا میزائل حملہ تھا, جس کے نتیجے میں یہ جہاز کو آگ لگی اور یہ ڈوبا ہے. متحدہ عرب امارات نے جو ہے اس کی وزارت خارجہ نے اس پر بڑا سخت بیان جاری کیا اور اس کو دہشت گرد حملہ قرار دیا, اور کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گردانہ نوعیت کا حملہ تھا. انہوں نے ظاہری بات ہے نام تو نہیں لیا کہ کس نے دہشت گرد حملہ کیا, کس نے نشانہ بنایا, یعنی ایران کا نام نہیں لیا, لیکن اس کو دہشت گرد حملہ قرار دیا. اب انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ جاری کشیدگی جو ہے سمندری نقل و حرکت جو ہے اس کو درپیش خطرات اور توانائی کے جو بنیادی ڈھانچے میں خلل پیدا ہوا ہے, اس صورتحال کی نزاکت کو اجاگر کرتے ہیں. یعنی اس معاملے کو یہاں پر اٹھایا گیا اس برکس اجلاس میں, اور جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں بشمول اپنائے ہرمز اور بحیرہ احمر کے ذریعے جو ہے وہ محفوظ اور بلا رکاوٹ توانائی یا سمندری گزرگاہیں جو ہیں ان سے توانائی کا جو حصول ہے وہ دیگر ممالک کے لیے, یعنی تیل, کروڈ آئل وہ آسانی سے ہوگا تو بہبود اور لوگوں کی ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی. انہوں نے کسی فریق کا نام نہیں لیا اور اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ ایسی پابندیاں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہیں اس کے منشور ہے, اس کے خلاف ورزی ہیں, اس کے مطابق نہیں ہے. یہ ظاہری بات ان کا ایران کی طرف اشارہ تھا. اب برکس اجلاس کی میزبانی چونکہ انڈیا کر رہا ہے, تو اب انڈیا کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے. ایک ایسے وقت میں اس برکس کے اجلاس کی سربراہی یا وزرائے خارجہ کے اجلاس کی وہ قیادت کر رہا ہے یا میزبانی کر رہا ہے, جبکہ اس کے رکن ممالک جس طرح ہم پہلے بتایا کہ ایران,
پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہوئے ہیں، اور صورتحال جوں کی توں ہے، ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف عارضی ایک جنگ بندی ہے۔ اب ایران چاہتا ہے کہ صدارتی جو ہے نا اس میں برکس ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کی سخت مذمت کریں، جو یہ ممالک ہیں وزرائے خارجہ کے اس اجلاس میں، جبکہ ایران کے معاملے پر انڈیا پہلے ہی تنقید کی زد میں ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کی کیا اس کے حملوں کی مذمت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری طرف امارات بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس حملوں سے قبل انڈین وزیر اعظم نے تل ابیب کا دورہ بھی کیا تھا، اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی موت ہوئی تھی، اور اس پر بھی انڈیا نے بڑے تاخیر سے رد عمل دیا تھا، اس کی مذمت کرتے ہوئے یا اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے اس پہ بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور انڈیا اور امارات کے علاوہ تمام برکس ممالک اس وقت جو ہیں وہ اسرائیل پر سخت تنقید کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر ممالک جو ہے ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ایسے میں اس چیلنج سے اب اس وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیے کے دوران کیسے نمٹا جائے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا ہمیں شاید ایک دن انتظار کرنا پڑے، یا آج رات تک، یا آج شام تک، یا کل صبح تک یہ اس طرح کا کوئی یہ پیچیدہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، اس سے برکس گروپ کیسے نکلتا ہے، اور کیا اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی جاتی ہے، کیا ایران کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ہرمز کھولے، کیا جو متحدہ عرب امارات کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، اور اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ مشترکہ موقف شاید نہ ہی آئے میرے خیال سے، یا بہت ہی کوئی سفارتی طریقے سے آئے، سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے انڈیا اس پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرے، کیونکہ انڈیا کی بڑی سفارتی تاریخ ہے، لیکن حالیہ دور میں انڈیا کو مودی کی حکومت میں بڑا نقصان پہنچا ہے، اس کے اندرونی اور بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات، یا اندرونی طور پر جو اس کے مسائل ہیں وہ اس کو اس طریقے سے حل نہیں کر پا رہا۔